بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونالیزا عمران سیریز، مصنف ابن صفی، دوسرا باب خونی فنکار۔ شلی عمران سے ملنے کے لیے بے چین تھی، لیکن وہ تو اس طرح غائب ہوا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس نے اپنے باپ سے اس کے بارے میں خاصی پوچھ گچھ کر ڈالی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہ ہو کر سکی کہ وہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر کا بیٹا ہے، اور کبھی کبھی سر سلطان کے لیے بھی تھوڑی بہت دوڑ دھوپ کر ڈالتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس کے باپ سے سر سلطان کے گہرے مراسم ہیں۔ لیکن شلی کچھ اور بھی جاننا چاہتی تھی۔ کیا جاننا چاہتی تھی؟ خود اس کا ذہن بھی اس سوال کے جواب کی نشاندہی سے قاصر تھا۔ بہرحال وہ عمران کے بارے میں ہمہ وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی ذہن ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور اسے مضطربانہ انداز میں ریسیور کریڈل سے اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنتے ہی دل حلق میں دھڑکنے لگا اور ہونٹ خشک ہونے لگے۔ تم کہاں غائب ہو گئے؟ بدقت کہہ سکی۔ تمہارے بابا سے ڈر لگتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ تم سنکی ہو، شلی نے کہا۔ شکر ہے کہ بدماش نہیں کہا۔ ویسے کیا تم ایڈونچر کے موڈ میں ہو؟ عمران بولا۔ کوئی نئی سوجھی ہے کیا؟ لیکن کیا گھر سے 3-4 دن کے لیے غائب رہ سکتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شلی بولی۔ تو پھر خواہ مخواہ میں نے وقت ضائع کیا۔ آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ شلی بولی۔ جیوی کا نام سنا ہے؟ عمران نے بولا۔ انکل جیوی کی بات کر رہے ہو؟ شلی بولی۔ انکل سے کیا مراد ہے؟ رشتے کے چچا ہوتے ہیں، ان کے باپ ہمارے عزیز تھے، ماں جرمن تھی، شلی نے بتایا۔ کیا ابھی مراسم برقرار ہیں؟ کیوں نہیں، شلی بولی۔ مطلب یہ کہ اگر تم اس کے فارمز میں جانا چاہو تو؟ عمران بولا۔ میں جا سکتی ہوں، شاید تم نے کسی سے سنا ہوگا کہ وہ مقامی آدمیوں کو نہیں گھسنے دیتے، شلی نے کہا۔ ہاں، یہی بات ہے۔ کیا تم فارمز کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ شلی نے پوچھا۔ ہاں، بہت تعریف سنی ہے، عمران بولا۔ میں انکل جیوی کو فون کر دوں گی، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، شلی بولی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، عمران نے کہا۔ لیکن تم نے مجھ سے ایڈونچر کی بات کیوں کی تھی؟ شلی بولی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں غیر ملکی سیاحوں کی بھیس میں سیر کرائیں گے، عمران نے کہا۔ اور کوئی بات معلوم ہوتی ہے، مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو، شلی بولی۔ کیا جیوی کبھی تمہارے گھر بھی آتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ دراصل دادا جان ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن ڈیڈی سے انکل جیوی کے تعلقات اچھے خاصے ہیں، ہم کبھی کبھی ان کی طرف جاتے رہتے ہیں، شلی نے کہا۔ اس نے کئی سفید فام لڑکیاں بھی تو پال رکھی ہیں، عمران نے کہا۔ غالباً دادا جان انہی سب باتوں کی وجہ سے ان سے متنفر ہیں، شلی نے بتایا۔ لیکن تمہارے ڈیڈی سے جیوی کے تعلقات اچھے ہیں، عمران بولا۔ ڈیڈی معقولیت پسند ہیں، شلی بولی۔ تو گویا اتنی ڈھیر ساری سفید فام لڑکیاں پال لینا معقولیت ہے، عمران بولا۔ لڑکیوں پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ شلی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرتا رہوں، عمران بولا۔ بکواس ہے، تم سے زیادہ بدذوق آدمی آج تک میری نظر سے نہیں گزرا، شلی نے کہا۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ واپس گئے، دادا جان وغیرہ شاید کل واپس آ جائیں، اس لیے فون کرتے وقت محتاط رہنا، شلی بولی۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ فون کرتا پھروں؟ ویسے تمہارے دادا جان کو بھی دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارے ڈیڈی کہتے ہیں کہ انہوں نے پیرس میں سرے سے کوئی کتاب خریدی ہی نہیں تھی، ہو سکتا ہے تمہارے دادا جان اس مسئلے پر کوئی روشنی ڈال سکیں، عمران نے کہا۔ سنو، خوب یاد آیا، دیکھو دادا جان کو یہ ہرگز معلوم ہونے نہ پائے کہ تم ان کے کمرے میں سے کسی تہہ خانے میں پہنچ گئے تھے، شلی نے کہا۔ لیکن میرا تہہ خانے میں پائے جانا ثابت ہو چکا ہے، عمران بولا۔ یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں، تم اسی راستے سے تہہ خانے میں پہنچے تھے جس سے میں لوئیسا کو لے کر گئی تھی، شلی نے کہا۔ میں یاد رکھوں گا، عمران بولا۔ کب مل رہے ہو؟ شلی بولی۔ میری دانست میں اب یہ قطعی غیر ضروری ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ جس ضرورت کے تحت ملنا تھا وہ پوری ہو چکی ہے، عمران نے بتایا۔ ابھی کتاب تو واپس نہیں ہوئی، شلی بولی۔ کتاب تم نے توفتاً اس کی خدمت میں پیش کر دی تھی، اس لیے اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران بولا۔ نادانستگی میں مجھ سے وہ حرکت سرزد ہوئی تھی، شلی بولی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے بعد رابطہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ شلی نے برا سا منہ بنا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عمران کی گفتگو سے الجھن میں پڑ گئی تھی۔ دراصل جیوی کا ذکر الجھن کا باعث بنا تھا، اس نے عمران کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کی تھی۔ سپہر کو دادا جان غیر متوقع طور پر وارد ہو گئے۔
ورنہ پروگرام کے مطابق انہیں اگلے دن پہنچنا تھا۔ شاید مسعود وارث نے انہیں حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ بے حد غضبناک ہو رہے تھے، شلی پر برس پڑے۔ آخر اس نے ان بازائی لوگوں کو منہ ہی کیوں لگایا تھا، اور اس حد تک کہ انہیں محل میں داخل ہونے کی اجازت دے دی؟ تم اول درجے کی بے وقوف ہو، خود کو بے حد ذہین سمجھتی ہو، دادا جان بولے۔ میں کیا کرتی دادا جان، وہ اسی طرح گڑگڑایا تھا، میں نے کیا کہا، کیا حرج ہے؟ وہ گھگھیائی۔ اور پھر دیکھا کیا ہوا، سرکاری جاسوس پہلے سے ان بدماشوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اگر وہ بھی انہی کے ساتھ اندر نہ آ گیا ہوتا تو تم دیکھتی اپنی رحم دلی کا انجام، دادا جان نے کہا۔ میں شرمندہ ہوں دادا جان، واقعی بالکل بے وقوف ہوں، تسلیم کرتی ہوں، شلی بولی۔ خیر خیر، تم نے دیکھا تھا اس کتاب کا ٹائٹل؟ دادا جان نے پوچھا۔ نہیں دادا جان۔ یہ دوسری بے وقوفی، وہ میز پر ہاتھ مار کر گرجے۔ پتہ نہیں کون سی نادر و نایاب کتاب نکال کر لے گئی۔ بھلا مچھلیوں کی افزائش نسل سے میری لائبریری کو کیا سروکار؟ ایسی کوئی کتاب نہ میں نے کبھی خریدی اور نہ ہی تمہارے باپ نے۔ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ خودکشی ہی کر لوں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ یہ آخری بے وقوفی ہوگی، دادا جان آنکھیں نکال کر بولے۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر کہا، میں اس جاسوس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ تو صورت سے ہی بے وقوف معلوم ہوتا ہے، شلی نے کہا۔ تب تو عقل مندی میں اس کا جواب نہ ہوگا، دادا جان بولے۔ بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں، آپ کو اس پر زیادہ غصہ ہی آئے گا، شلی نے کہا۔ اگر وہ اچھا جاسوس نہ ہوتا تو یہاں تک پہنچ ہی نہ سکتا۔ امریکہ میں تو ایسے جاسوس دیکھے ہیں جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے۔ یہ بیچارہ بھی ناخواندہ کانسٹیبل کی حیثیت سے بھرتی ہوا ہوگا، دادا جان نے کہا۔ لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہوگا، شلی بولی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور وہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ اتفاق سے یہ عمران ہی کی کال ثابت ہوئی۔ تو پہنچ گئے تمہارے دادا جان؟ اس نے پوچھا۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتی، شلی بولی۔ تم کیوں نہیں چاہتی؟ عمران نے کہا۔ ان کا خیال ہے کہ تم ایک ناخواندہ کانسٹیبل کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے ہوگے، شلی نے کہا۔ میں تو پیدا ہوتے ہی بھرتی ہو گیا تھا، خواندگی یا ناخواندگی کا چکر ہی نہیں تھا، عمران بولا۔ اور دوسری بات، شلی تھوک نکل کر بولی، وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم دوسروں کی لا علمی میں اندر کیسے داخل ہو سکے تھے۔ اگر تم نے ایگزاسٹ پائپ کے ذریعے ان کے کمرے تک پہنچنے کا واقعہ سنا دیا تو وہ چوکیدار کو گولی مار دیں گے، شلی بولی۔ لیکن وہ اس پر بھی یقین نہیں کریں گے کہ میں سوراب کے کوٹ کی جیب میں بیٹھ کر اندر پہنچا تھا یا تمہارے ہینڈ بیگ میں چھپ کر گیا تھا، عمران نے کہا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم ان سے دور ہی رہو، شلی بولی۔ ان سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ قطعی نہیں، ہرگز نہیں، کسی اور طرح کام چلا لو، شلی نے کہا۔ ارے واہ، یہ بھی کوئی کچن کا معاملہ ہے کہ بھینس نصیب نہ ہونے کی بنا پر ڈبے کے دودھ سے کام چل جائے، عمران بولا۔ دیکھو میں کہتی ہوں ختم کرو، دیکھا جائے گا، لیکن جیبی والی بات تو رہ ہی گئی، عمران نے کہا۔ کیا اس معاملے سے ان کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے، شلی نے پوچھا۔ میں نے کسی معاملے کی نشاندہی ابھی تک نہیں کی، بس میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، عمران بولا۔ تمہارا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، شلی بولی۔ اب پھلوں کی آڑھت کرنے کا ارادہ ہے، عمران نے کہا۔ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو، شلی بولی۔ کتاب کے بارے میں تمہارے دادا جان کا کیا خیال ہے، عمران نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی ایسی نادر و نایاب کتاب نکالی گئی جس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں تھے، لیکن وہ مچھلیوں کی افزائش نسل کے موضوع پر نہیں ہو سکتی۔ بھلا ہماری لائبریری میں ایسی کسی کتاب کی گنجائش کہاں تھی، شلی نے کہا۔ تب تو پھر مجھے بھی گھر کی راہ ہی لینی چاہیے، عمران نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ دادا جان پہنچ گئے ہیں؟ قطعی غیر ضروری سوال ہے، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ صدیقی کی بازیابی کے انداز نے انہیں چکرا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل سامنے کی بات تھی کہ بعض نامعلوم افراد نے صدیقی کو قابو میں کیا، کچھ عرصہ بند رکھا اور پھر ان کی رہنمائی بھی اس تک کر دی۔ اس پر اچانک حملہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ مونا لیزا کی ہمشکل کا تعاقب نہ کر سکے۔ اس کے بعد وہ اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید بہت محتاط لوگ تھے، حالات کی سنگینی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کسی سرکاری آدمی کا قتل پولیس کو اور زیادہ چوکس کر دیتا، اس لیے مقصد براری کے بعد انہوں نے صدیقی کی رہائی کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیے۔ جولیا جس عمارت میں مقیم تھی اب اس کی نگرانی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ صفدر اور نیمو کئی بار چیک کر چکے تھے، عمارت کے آس پاس کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا تھا جس پر نگرانی کرنے والے کا شبہ کیا جاتا۔ خود عمران نے بھی اس سلسلے میں خاصی چھان بین کروائی تھی اور اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان کی نگرانی نہیں کی جا رہی۔ جولیا اور صدیقی ابھی تک اسی عمارت میں مقیم تھے اور فوزیہ بھی انہی کے ساتھ تھی۔ عمران، نیمو اور صفدر دوسری عمارت میں تھے۔ ساجد اور سہراب کو بھی وہیں رکھا گیا تھا۔ دونوں الگ الگ کمروں میں بند کیے گئے تھے اور اس طرح کے ایک دوسرے کی خبر تک نہیں تھی۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں کا قیام ایک ہی عمارت میں ہے۔ عمران اب دراصل اس فکر میں تھا کہ کسی طرح دو باتیں نواب زادہ وارث علی خان سے بھی ہو جائیں۔ جے وی کی طرف رخ کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا۔ اس نے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہی جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، تو پھر آ جاؤ۔ فی الحال یہ ناممکن ہے، البتہ آپ مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ پتہ بتاؤ، میں آ جاؤں گا، عمران نے عمارت کا محل وقوع بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ تنہا آئیں گے؟ مطلب یہ کہ خود ڈرائیو کریں گے؟ ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، عمران بولا۔ یہ شرط میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، دادا جان بولے۔ تو پھر صبر کیجیے، عمران نے کہا۔ پتہ نہیں کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو۔ جناب، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یا پھر فون پر ہی بتا دیجیے کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، عمران بولا۔ میں فون پر اس قسم کی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کی مرضی، عمران بولا۔ آخر تمہارا عہدہ کیا ہے؟ نواب زادہ صاحب چرائے۔ آپ کے صاحبزادے سے زیادہ اونچے رینک کا آدمی ہوں، عمران بولا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی اور عمران نے طویل سانس لے کر ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ صفدر اور نیمو آرام کر رہے تھے۔ ان کے کمروں کے دروازے پر یکے بعد دیگرے دستک دے کر انہیں اٹھایا۔ شلی کا دادا مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اس نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں باہر رک کر اس پر نظر رکھو کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا گیا، عمران بولا۔ ہم شلی کے دادا کو نہیں پہچانتے جناب، نیمو نے بڑے ادب سے گزارش کی۔ پہچانیے کہ بوڑھا ضرور ہوگا، اگر نہ ہوا تو اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہیلمن منگس ماڈل 52 ڈرائیو کر رہا ہوگا، اور تمہارے فرشتوں نے اتنی پرانی اور اس قدر چمچماتی ہوئی گاڑی کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ رنگ سیاہ ہے، عمران بولا۔ کافی ہے، نیمو ہاتھ اٹھا کر بولا۔ خاصے چل نکلے ہو، کہیں کسی ادھیڑ عورت کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد اطلاعی گھنٹی بجی اور عمران نے صدر دروازہ کھولا۔ سامنے غیر معمولی طور پر صحت مند بوڑھا کھڑا نظر آیا، چڑھی ہوئی گھنی سفید مونچھیں اور سرخ سرخ آنکھیں اسے کسی قدر ہیبت ناک بھی بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ السلام علیکم، عمران نے مکھی اڑائی۔ تشریف لائیے، عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، لیکن اندر قدم رکھنے سے قبل بوڑھے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ادھر عمران نے چہرے پر ایسا ہونک پن طاری کر لیا تھا جیسے بہت زیادہ مرعوب ہو گیا ہو۔ نشست کے کمرے میں لا کر بٹھاتا ہوا بولا، مجبوراً آپ کو تکلیف دی ہے۔ تو تم ہی علی عمران ہو؟ جی ہاں، بالکل بالکل، عمران بولا۔ تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، نواب نے کہا۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں مل سکا کہ کسی قسم کی بھی تمیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا، عمران بولا۔ ڈھیٹ بھی ہو، وغیرہ وغیرہ بھی سمجھ لیجئے۔ بہرحال فرمائیے، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ویسے میں تو آپ کو نظر انداز ہی کر دینا چاہتا تھا، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ گرجدار آواز سے کمرے کی فضا مرتعش ہو گئی۔ اس لیے نظر انداز کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو خاصی جواب دہی کرنی پڑے گی، عمران بولا۔ صاف صاف بات کرو، آخر منالیزا ہی کی ہم شکل کیوں نواب صاحب؟ عمران نے کہا۔ میں کیا جانوں، نواب نے کہا۔ مجھے علم ہے کہ آپ جلال آباد سے کہیں نہیں جاتے، اپنے اعزاء سے نہیں ملتے، خواہ کسی کے گھر موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ پھر آپ اس دوران میں اچانک جلال آباد سے کیوں چلے گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نجی معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ نواب نے کہا۔ مجھے آپ کے اس نجی معاملے سے کوئی سروکار نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجرموں کو اس کا علم نہیں تھا کہ آپ اچانک یہاں سے چلے جائیں گے، ورنہ وہ اتنی لمبی اور پیچیدہ پلاننگ ہرگز نہ کرتے، عمران بولا۔ میں نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مونالیزا کی ہم شکل محترمہ شلی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے تھی، عمران بولا۔ یہ کیا بکواس ہے، نواب دھاڑا۔ جناب والا، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنے کے سلسلے میں بڑی محنت کرنی پڑی ہے، آپ کے بچپن سے لے کر اس وقت تک کی تاریخ دہرانی پڑی ہے، عمران نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مونالیزا، عمران بولا۔ بس بکواس بند، بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا۔ محترم، آپ پتہ نہیں کس خیال میں ہیں، سہراب محض ایک اعلی کار تھا، اسے کسی کتاب کی کہانی سنائی گئی تھی، اصل معاملے کی اسے ہوا تک نہیں لگ سکی تھی۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ اصل مجرم اپنا کام کر جائے اور گردن کٹے سہراب کی، کیونکہ وہ پہلے سے مشتبہ تھا اور آپ کے بیٹے کے محکمے کی سیکرٹ سروس اس کی نگرانی کر رہی تھی، لہٰذا اس قصے کو اسی انداز میں شروع کیا گیا کہ وہ محکمے کا کوئی معاملہ معلوم ہو۔ اگر مونالیزا کی ہم شکل آپ ہی کے توسط سے آپ کی حویلی تک پہنچتی اور بالآخر آپ کو چوٹ دے کر جاتی تو پھر سہراب ہی ہمارے ہاتھ لگتا اور کسی طرح بھی قانون کے محافظوں کو باور نہ کرا سکتا کہ وہ اصل معاملے سے لا علم تھا۔ آپ کی عدم موجودگی میں بھی وہ اصل چیز کی تلاش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میری وجہ سے اسے مہلت نہ مل سکی اور صرف ڈرامے کا وہی حصہ پلے کر سکی
جو سہراب کے علم میں تھا، یعنی ایک بیکار سی کتاب لے کر بھاگ گئی۔ عمران نے کہا، میں پوچھتا ہوں تم بغیر اجازت حویلی میں داخل کیوں ہوئے؟ بوڑھا پھر گرجا، میں ایسے لوگوں کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا جن پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا شبہ تھا، لیکن وہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بہرحال مسٹر مسعود وارث نے مجھ سے قطعی یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں اجازت حاصل کی بغیر حویلی میں کیوں داخل ہوا۔ عمران نے کہا، خیر تو اب یہ قصہ ختم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی کتاب لے گئی ہوگی، مجھے پرواہ نہیں، نواب بولا۔ قصہ تو اب شروع ہوا ہے نواب صاحب، اور اس کہانی سے ایک قتل بھی وابستہ ہے، لہٰذا عمران نے کہا، لہٰذا کچھ بھی نہیں، قتل میری حویلی میں نہیں بلکہ سہراب کی آرٹ گیلری میں ہوا تھا۔ نواب نے کہا، اس سے بحث نہیں کہ قتل کہاں ہوا تھا، تفتیش حال میں جاری رہے گی اور مجھے جلال آباد میں رکنا پڑے گا۔ میرے یہاں رکنے کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو بھی کسی قدر زحمت گوارا کرنی پڑے گی۔ عمران نے کہا، یہ بھی بکواس ہے، وہ کتاب شلی نے اسے تحفتاً دے دی تھی، میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں، بات ختم، نواب بولا۔ لیکن مونالیزا، عمران شرارت آمیز تبسم کے ساتھ بولا۔ یقیناً تم پاگل ہو گئے ہو، نواب بولا۔ پلیز، عمران ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے بولا، اب آپ میرے سوالات کے جوابات بہت سوچ سمجھ کر دیں گے۔ بوڑھے نے بڑا فروختگی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر خاموشی سے اس سے گھورتا رہ گیا۔ جیوی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شاید وہ چونکنے کا انداز تھا جسے بوڑھے نے بہت خوبصورتی سے دبانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ آپ صرف سوال کا جواب دیں گے، عمران بولا۔ حد ہو گئی، میں تمہیں دیکھ لوں گا، بوڑھا بولا۔ آپ کے فرزند کے بہت سے سلطان بھی مجھے دیکھ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس کے باوجود میں درخواست کروں گا کہ سوچ سمجھ کر گفتگو کیجیے، عمران بولا۔ آخر تم نے جیوی کا ذکر کیوں چھیڑا؟ بوڑھا بولا۔ مونالیزا کے سلسلے میں، عمران نے کہا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس قسم کی بھی سازش تھی اس کی پشت پر جیوی ہی ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ میرا یہی خیال ہے، عمران بولا۔ خیال نہیں، واہمہ کہو، میں اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، بوڑھا بولا۔ کوئی خاص وجہ؟ چھچورا آدمی ہے، اس کے باپ سے رشتہ داری تھی ہماری، لیکن میں اسے اس کا نطفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بوڑھے نے کہا۔ حکومت تسلیم کرتی ہے، ورنہ اپنے باپ کی جائیداد پر کیسے قابض ہو سکتا؟ عمران نے کہا۔ میں کہتا ہوں اس کا ذکر ختم کرو، بوڑھا بولا۔ مونالیزا نہیں ختم ہونے دے گی، عمران نے کہا۔ جہنم میں جاؤ، بوڑھا دھاڑ کر اٹھا اور کمرے سے نکلا چلا گیا۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے نواب صاحب۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور نیمو اندر آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ نواب زادہ وارث علی خان وہاں تنہا ہی پہنچا تھا، دور تک کوئی دوسری گاڑی نہیں دکھائی دی تھی۔ تو اس کا تعاقب نہیں کیا گیا، عمران نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ ہم کب تک یہاں بند بیٹھے رہیں گے؟ صفدر بولا۔ جب تک دونوں ملزم یہاں سے ہٹا نہیں دیے جاتے، عمران نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ نیمو نے سوال کیا۔ مونالیزا کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں، ساجد اور سہراب قتل کا الزام اپنے سر لینے پر تیار نہیں۔ تو پھر فوزیہ کے کزن کو کس نے قتل کیا؟ سامنے کی بات ہے، اگر اس قتل میں سہراب اور ساجد کا ہاتھ ہوتا تو اس کے لیے آرٹ گیلری کا انتخاب ہرگز نہ کرتے۔ یقیناً وہ قتل ان کی لا علمی میں ہوا تھا، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی میں لاش وہاں سے ہٹا نہ سکے ہوں، نیمو نے کہا۔ میں کہتا ہوں وہ اسے کہیں اور گھیرتے، کیونکہ وہ تو عرصے سے ان کی ٹو میں رہا تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ نکتہ غور طلب ہے، صفدر سر ہلا کر بولا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی تھی۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں، جولیا نے کہا۔ کس کی طرف سے؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے اسی کی طرف سے مل رہی ہوں گی جو یہاں کے فون نمبر سے واقف ہے، یعنی وہ جسے صدیقی کو حبس بیجا میں رکھا تھا، جولیا نے کہا۔ کیا کہتا ہے؟ تمہارا پتہ طلب کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر تمہارا پتہ نہ بتایا گیا تو ہم دونوں کو قتل کر دیے جائیں گے، جولیا نے کہا۔ تم دونوں کے حق میں بہتر یہ بھی ہوگا، عمران بولا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ جولیا بولی۔ دن بھر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے رہتے ہیں، عمران بولا۔ ہم دونوں ان کی نظروں میں ہیں، جولیا نے کہا۔ تو پھر بتا دو میرا پتہ، مگر جو میں اب بتاؤں گا تمہیں، عمران نے کہا۔ بتا بھی چکو جلدی سے، جولیا نے کہا۔ لیکن مجھ سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا تم لوگوں کا۔ اچھا، نوٹ کرو۔ عمران اسے بتانے لگا کہ وہ اس نامعلوم آدمی کو اس کے کس پتے سے آگاہ کرے گی۔ ریسیور کیڈل پر رکھ کر ان دونوں کی طرف موڑا تو وہ ہمتاً سوالیہ نشان بنے نظر آئے۔ وہ لوگ جولیا سے میرا پتہ طلب کر رہے تھے، عمران نے کہا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حقیقتاً یہ عمارت ابھی تک ان کی نظر میں نہیں آئی، صفدر بولا۔ اوہ، میں سمجھا، نیمو نے سر ہلا کر کہا۔ کیا سمجھے آپ؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
یہی کہ اب آپ اسی پتے پر پائے جائیں گے۔ میں بھی چلوں؟ نیمو بولا۔ جی نہیں، آپ یہیں تشریف رکھیے، ادھر جو کوئی بھی ہے اندھیرے کا تیر ہے، میں تنہا ہی دیکھوں گا، عمران بولا اور اٹھتا چلا گیا۔ نوابزادہ وارث علی مضطربانہ انداز میں ٹہل رہے تھے، چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے، گھنی مونچھیں کسی قدر ڈھلک گئی تھیں اور عام طور پر خوخوار نظر آنے والی آنکھوں میں گہری تشویش کے سائے تھے، گویا شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ شلی اپنے کمرے میں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور متحیر تھی، پہلے کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ سخت گیر طبیعت کے مالک تھے، ہو سکتا ہے کبھی متفکر اور مضطرب بھی ہوتے رہے ہوں، لیکن کبھی دوسروں پر اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن آج وہ شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ حویلی کے ایک ایسے حصے میں اپنی پراگندہ ذہنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جہاں ملازمین تک ان پر نظر پڑ سکتی تھی۔ شلی کو علم تھا کہ وہ کچھ ہی دیر پہلے عمران سے مل کر آئے ہیں۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی انہیں پرتشویش نظروں سے دیکھتی رہی، دل چاہ رہا تھا کہ خود ان سے ان کی پریشانی کا سبب معلوم کرے، لیکن ہمت نہ پڑی، حالانکہ وہ خاص طور پر اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ شاید پورے خاندان میں وہی ایک ایسی تھی جس سے وہ کبھی کبھی ہنس کر بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ دفتن دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور انہوں نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مضطربانہ انداز میں کمرے سے نکل کر ان کی طرف بڑھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے آہستہ سے پوچھا۔ کون، عمران؟ شلی نے پوچھا۔ ہاں وہی، اچھا ہی آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کی پرواہ کی بغیر کہ اس کا بایاں بازو زخمی ہے، سہراب سے بھیڑ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی نے مجھے پستول نہ دکھایا ہوتا تو وہ کتاب تہ خانے سے باہر نہ جا سکتی۔ شلی نے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ آدمی کیسا ہے، نواب نے کہا۔ حیرت انگیز ہے دادا حضور، سہراب نے بہت قریب سے اس پر 6 فائر کیے تھے، لیکن ایک بھی گولی اس کے نہ لگی۔ کیا بتاؤں کہ اس نے کس کس انداز میں خود کو بچایا تھا، اس وقت بالکل بندر لگ رہا تھا، شلی نے کہا۔ بے وقوف لڑکی، میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ ایک باصول اور شریف آدمی ہے؟ دادا جان نے کہا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، شلی بولی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گئے، پھر آہستہ سے بولے۔ میرا مطلب تھا، کیا اسے رشوت دی جا سکتی ہے؟ کیوں؟ شلی حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ اوہ دراصل، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا وہ تہ خانے میں تمام وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا تھا؟ دادا نے پوچھا۔ نہیں، میں اسے اور سہراب کو تہ خانے میں چھوڑ کر اوپر آ گئی تھی، شلی نے کہا۔ تم نے ایسی غلطی کیوں کی تھی؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے۔ اس کا زخم پھٹ گیا تھا، بہت خون ضائع ہو رہا تھا، اوپر فرسٹ ایڈ باکس دینے آئی تھی تاکہ زخم کی دوبارہ ڈریسنگ کر دی جائے، شلی نے کہا۔ وہ اسی راستے سے تہ خانے میں داخل ہوا تھا جس سے تم داخل ہوئی تھی؟ دادا جان نے پوچھا۔ اور کیا، پھر کس راستے سے داخل ہوتا؟ شلی نے کہا۔ اوہ، یہ بات میں نے یوں ہی پوچھ لی، ظاہر ہے کہ اسی راستے سے داخل ہوا ہوگا، دادا نے کہا۔ شلی کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر دادا جان نے اس راستے کو گھر والوں سے کیوں چھپائے رکھا ہے جس سے عمران داخل ہوا تھا، اور پھر وہ اس سلسلے میں اتنے پریشان کیوں ہیں۔ دفتن انہوں نے کہا، میرے ساتھ آؤ، اور اوپر والی منزل کے زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ شلی ان کے پیچھے پیچھے اوپر آئی، لائبریری میں پہنچ کر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اس سے بھی بیٹھنے کو کہا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کیا اس نے تم سے جیوی کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی؟ دادا نے پوچھا۔ جیوی کے باغات دیکھنا چاہتا تھا اور پر متردد تھا کہ اس میں مقامی آدمیوں کا داخلہ ممنوع ہے، شلی نے بتایا۔ بس اتنی ہی سی بات تھی؟ دادا نے کہا۔ جی ہاں، میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اگر وہ باغات کی سیر کرنا ہی چاہتا ہے تو میں انکل جیوی سے سفارش کر دوں گی، شلی نے کہا۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئے، پھر بولے، تو وہ اس پر رضامند ہو گیا تھا؟ نہیں، پھر بات ہی ختم کر دی تھی۔ آپ سے کیا باتیں ہوئیں؟ شلی نے پوچھا۔ بس میں نے جواب طلب کیا تھا کہ وہ بغیر اجازت حویلی میں داخل کیوں ہوا تھا، دادا نے کہا۔ دادا حضور، وہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے کوٹھی میں داخل ہوا تھا، شلی نے کہا۔ بہت کی حفاظت، آخر وہ کتاب نکال ہی لے گئی نا، دادا نے کہا۔ لیکن اب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ شلی نے پوچھا۔ پریشان نہیں تو، میں نے پہلے کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا، شلی بولی۔ وہ کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں سے ملا ہوا ہے جنہوں نے یہاں سے کتاب نکلوائی ہے، دادا نے کہا۔ اگر ملا ہوا ہوتا تو سہراب کو اتنی بے دردی سے ہرگز نہ پیٹتا، ہتھکڑیاں لگا کر یہاں سے نہ لے کر جاتا، شلی نے کہا۔ بہرحال وہ آدمی مجھے پسند نہیں آیا، دادا بولا۔ تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شلی نے کہا۔ کیا پریشانی لگا رکھی ہے؟ وہ جھنجھلا گئے۔ معافی چاہتی ہوں، وہ سہم گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولے۔ مسعود کہتا ہے کہ اس نے پیرس میں کوئی کتاب نہیں خریدی تھی،
اور یہاں میرے ذخیرے میں مچھلیوں کی افزائشی نسل کے متعلق کسی قسم کا لٹریچر پائے جانا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ پھر وہ کیا لے کر گئی تھی؟ دادا نے پوچھا۔ کوئی ایسی ہی غیر اہم کتاب ہو سکتی ہے جس کی پرواہ کبھی کسی نے نہیں کی، اور وہ تہہ خانے کی فضول چیزوں میں ڈال دی گئی تھی، شیلی بولی۔ اوہ لڑکی، تم نہیں سمجھ سکتی، دادا نے کہا۔ وہ پھر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھ سکتی، یہ تہہ خانے میں داخل ہونے کا ریہرسل تھا، محض ریہرسل۔ جو چیز وہ چاہتے تھے ان کے ہاتھ نہیں لگ سکی، دادا نے کہا۔ تو گویا وہ پھر کوشش کریں گے؟ شیلی نے پوچھا۔ ہاں یقیناً کریں گے، دادا بولا۔ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے، شیلی نے کہا۔ حالانکہ تم بہت دلیر لڑکی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے؟ شیلی نے پوچھا۔ کچھ ایسے کاغذات جو یہاں کے بعض لوگوں کو دشواریوں میں ڈال سکتے ہیں، دادا نے بتایا۔ تو آپ انہیں ضائع کر دیجئے، شیلی بولی۔ ضائع کر دینے پر ہم بھی دشواریوں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے کاغذات ہیں، ہماری بعض ملکیتوں سے متعلق، دادا نے کہا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ شیلی نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر یہاں سے ہٹا دوں، دادا بولا۔ تو ہٹا دیجئے، شیلی نے کہا۔ تم جانتی ہو کہ میں بہت عرصے بعد جلال آباد سے باہر گیا تھا، اس لیے ان کی ہمت پڑ سکی کہ حویلی میں داخل ہوں۔ بہرحال جلال آباد سے باہر جانا میرے معمولات کے خلاف ٹھہرا، دادا نے کہا۔ جی ہاں ظاہر ہے، شیلی بولی۔ اس لیے میں انہیں لے کر جلال آباد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، وہ مجھے راستے میں گھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں فی الحال انہیں یہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ دشواری یہ ہے کہ کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتا، ورنہ کوئی بات نہ تھی، دادا بولا۔ یہاں سے ہٹا کر کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ شیلی نے کہا۔ اگر انہیں نصرت آباد والی حویلی کے نگران تک پہنچا دیا جائے تو وہ محفوظ ہو جائیں گے، دادا نے کہا۔ آپ کو اس پر اعتماد ہے؟ شیلی نے پوچھا۔ اتنا ہی جتنا تم پر کر سکتا ہوں، دادا بولا۔ میں پہنچا دوں؟ شیلی نے پوچھا۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ سب جانتے ہیں کہ تمہیں کاریں دوڑانے کا خبت ہے، کبھی کبھی جلال آباد سے باہر بھی نکل جاتی ہو، کسی کو شبہ بھی نہ ہوگا اور تمہارا تعاقب بھی نہیں کیا جائے گا، دادا نے کہا۔ میں تیار ہوں دادا حضور، شیلی بولی۔ کاغذات ایک مقفل سوٹ کیس میں ہیں اور قفل کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں سوٹ کیس کا وزن زیادہ معلوم ہو، کیونکہ اس میں صرف کاغذات ہی نہیں ہیں، دادا جان نے کہا۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ اس میں کیا ہے، اسے بحفاظت نصرت آباد پہنچا دوں گی، شیلی بولی۔ ڈرو گی تو نہیں؟ میں ڈروں گی؟ وہ ہنس کر بولی۔ آپ مجھے ڈرائیو کرتے وقت دیکھیں، اگر کسی نے تعاقب کرنے کی کوشش کی تو اپنی موت کو ہی آواز دے گا، شیلی نے کہا۔ اچھا، وہ حیرت سے بولے۔ ایسی سائڈ ماروں گی کہ گاڑی الٹ جائے گی، شیلی بولی۔ بہت محتاط رہنا، دادا بولے۔ آپ فکر نہ کیجیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہاں تو پھر مجھے کب روانہ ہونا ہے؟ شیلی نے کہا۔ بس اب چلی ہی جاؤ کہ شام تک واپسی ہو جائے، دادا نے کہا۔ پستول بھی رکھ لوں؟ شیلی نے پوچھا۔ اوفو، تم کیا سمجھتی ہو کہ باقاعدہ مورچہ بندی ہوگی؟ دادا نے کہا۔ کیوں نہ سوچوں، جبکہ وہ پہلے بھی یہی کچھ کر چکے ہیں، شیلی نے کہا۔ اگر میں نکلوں یہاں سے باہر جانے کے لیے تو شاید یہی ہو، لیکن وہ تمہاری طرف توجہ نہیں دیں گے، دادا نے کہا۔ احتیاطاً میں پستول ضرور رکھوں گی، شیلی بولی۔ اچھا، اب تیاری کرو، میں ابھی سوٹ کیس تمہارے حوالے کر دوں گا، دادا نے کہا۔ دفعتاً شیلی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دروازے کی طرف مڑی۔ دروازہ بند تھا۔ تیزی سے پنجوں کے بل چلتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور ایک دم دروازہ کھول دیا۔ وہ جو دروازے سے کان لگائے باہر کھڑا تھا، لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم اندر چلا آیا۔ ساتھ ہی شیلی نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں جوڑ کر اس کے شانوں پر بھرپور وار کیا۔ منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ یہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ گھڑی کا ایک ملازم تھا۔ بڑے میاں کبھی حیرت سے شیلی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی ملازم کی طرف۔ آخر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، او نمک حرام، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ وہ جس طرح گرا تھا اسی طرح پڑا رہا، غالباً بے ہوش ہو جانے کی اداکاری شروع کر دی تھی۔ اس طرح گھر کی باتیں باہر جاتی رہی ہیں، شیلی گھرائی۔ میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، دادا بولا۔ نہیں، پہلے یہ معلوم کیجیے گا کہ کس کا جاسوس ہے، شیلی نے کہا۔ وہ میں کر لوں گا، تم اب تاخیر سے کام نہ لو، فوراً تیاری کرو، اس کی فکر نہ کرو۔ لیکن میں تمہاری اس صلاحیت سے واقف نہ تھا، دادا نے کہا۔ ارے وہ تو یوں ہی، شیلی کسی کا تو جھینپ کر بولی اور باہر نکلی چلی آئی۔ نیچے پہنچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی اور کال ریسیو کرتے ہی کھل اٹھی، کیونکہ دوسری طرف سے عمران بول رہا تھا۔ تم آخر اس طرح غائب کیوں ہو گئے؟ شیلی نے پوچھا۔ اس مسئلے پر پھر کبھی بات ہوگی، عمران بولا۔ اچانک تیسری آواز آئی، شیلی تم ریسیور رکھ دو، میں بات کروں گا۔ جی بہت بہتر، اس نے دادا حضور کی آواز پہچان لی تھی۔ غالباً انہوں نے لائبریری والے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم،
شلی نے عمران کی آواز سنی اور ریسیور رکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ عمران کہہ رہا تھا، بہت اچھا ہوا کہ براہ راست آپ سے گفتگو کا موقع مل گیا۔ عرض ہے کہ اب آپ ادھر بھی تشریف نہ لائیے گا، کیونکہ فوری طور پر میں یہ عمارت چھوڑ رہا ہوں۔ اب جہاں بھی قیام ہوگا وہیں سے بوقت ضرورت فون پر رابطہ قائم کروں گا۔ عمران نے کہا، کیوں، کیا ضرورت ہے رابطہ کرنے کی؟ اس نے دادا جان کی گھراہٹ سنی۔ آپ کو نہ ہوگی ضرورت، میں تو ابھی تک ضرورت مند ہوں۔ عمران بولا، دیکھو اگر تم نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں اس معاملے کو آگے بڑھا دوں گا۔ دادا جان نے کہا، ساتھ ہی مجھے بھی آگے بڑھا دیجیے گا، کیونکہ پھر میں پیچھے رہ کر کیا کروں گا؟ عمران بولا، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ دادا بولا، لیکن میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ دیکھیے نواب صاحب، آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے بھی تعاون نہیں کر رہے۔ عمران نے کہا، کیسا تعاون؟ وہ میری کتاب لے گئی ہے، تمہاری موجودگی میں میری پوتی نے وہ کتاب اسے تحفتاً دی تھی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے اس کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی۔ پھر تم کون ہوتے ہو دخل اندازی کرنے والے؟ دادا نے کہا، قصہ کتاب کا نہیں، مونا لیزا کا ہے، اور ایک قتل بھی۔ عمران بولا، بند کرو بکواس، کہہ کر شاید انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ شلی نے بھی بوکھلا کر ریسیور رکھ دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اب دادا جان عمران کو اطلاع دیں گے کہ انہوں نے کس طرح ایک گھر کے بھیدی کو پکڑا ہے۔ انہوں نے عمران کو اصل بات سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ آخر وہ کیسے کاغذات ہیں جن کے سلسلے میں قانون کے محافظوں سے بھی رازداری برتی جا رہی ہے؟ آخر اس نے اپنے باپ ڈپٹی سیکرٹری مسعود کا رویہ بھی دیکھا تھا۔ وہ عمران کے آگے کچھ دبے دبے سے نظر آتے تھے اور انداز میں احترام بھی پایا جاتا تھا، جیسے وہ ان کے رینک سے بھی اونچا کوئی آفیسر ہو۔ الجھن بڑھ گئی تھی۔ دل چاہا اوپر جا کر دادا جان سے براہ راست معلوم کرے کہ ان کے اس رویے کا سبب کیا ہے، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ اسے ریسیور رکھ دینے کا حکم دے چکے تھے، لہذا بھی اس بات کو آگے بڑھانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کس منہ سے ان پر ظاہر کرتی کہ ان کی گفتگو سن چکی ہے؟ عجیب سے ذہنی انتشار کے عالم میں باہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔